بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا سوال یہ ہے کہ شب برات حقیقت یا بدعت؟ کیا اس رات کی عبادت کا کوئی مستند ثبوت ہے؟ کیا شب برات کو خاص طریقے سے منانے کا کوئی حکم ہے؟ تو آج اس موضوع پر ہم کیا گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کیا شب برات کے بارے میں کوئی فضیلت آئی ہے؟ تو ایک یہ سورۃ دخان کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ یہ سورۃ الدخان کی آیت ہے۔ اب بعض مفسرین نے علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد کیا نصف شعبان کی رات ہے، لیکن جب ہم دوسری آیات کو دیکھتے ہیں جیسا کہ سورۃ القدر میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر، سورۃ القدر میں واضح طور پر کیا بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے اسے قرآن مجید کو کیا ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر ہے، اس میں بھی تمام کا اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ تو اب بعض حضرات کہتے ہیں، اور لیکن بعض حضرات جمہور یہی کہتے ہیں کہ اس آیت سے بھی اسی آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ اس آیت سے مراد بھی لیلۃ القدر لی گئی ہے۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں بہرحال قرآن مجید میں ہمیں کوئی واضح ثبوت، واضح آیت ایسی نہیں ملتی کہ جو نصف شعبان کی فضیلت جس سے واضح ہو، نصف شعبان کی اہمیت کیا ہے واضح ہو۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ احادیث کے اندر یہ ہے کہ 17 روایات نصف شعبان کے بارے میں آئی ہیں، کہ یعنی کہ 17 روایات آئی ہیں نصف شعبان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں، لیکن تمام کے تمام کیا روایات ضعیف ہیں۔ ان میں سے 2 روایات کیا میں نے یہاں پر لکھی ہیں۔ وہ ایک ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو فقوموا لیلہا، تو اس میں کیا ہے قیام کرو، عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو کیا روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، غروب شمس سے کہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، فَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، أَلَا مُسْتَغْفِرْ فَأَغْفِرْ لَهُ، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، أَلَا مُسْتَرْزِقْ، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، فَأَرْزُقْهُ، میں اس کو رزق دوں، أَلَا مُبْتَلًا فَعَافِيَهُ، کوئی کہ ہے مبتلا، آپ مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کو عافیت دوں، الا کذا الا کذا، اسی طرح اعلان ہوتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر آ جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر کیا یہ بیان کیا گیا ہے کہ نصف نہار کی فضیلت کو بھی، یعنی کہ شعبان کی جو رات ہے 15ویں رات، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے آیا ہے کہ رات کو کیا قیام کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، لیکن یہ حدیث محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف، کہ شعبان کی، من شعبان، شعبان کی نصف رات کو، یعنی کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور تمام کی تمام مخلوق کو کیا بخش دیتے ہیں، مگر 2 شخص ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، لمشرک، ایک وہ جو شرک کرنے والا ہے، او مشاحن، اور دوسرا وہ جو کینہ پرور ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے لوگوں کے بارے میں، تو ایسے شخص کیا بخشش نہیں ہوتی۔ تو اب یہ تو احادیث ہے، یہ حدیث کے حسن لغیر ہے۔ بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کیونکہ 17 احادیث آئی ہیں نصف شعبان کی اہمیت کے بارے میں، تو اب اتنا علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کو عبادت تو کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے عبادت کرنے میں، لیکن خاص طور پر مسجدوں میں جا کر وہاں پر محافل کو قائم کرنا، اور وہاں پر کیا ہے خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ نوافل ادا کرنے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ تو صحابہ کا یہ طرز عمل رہا ہے، نہ محدث
محدثین کا طرز عمل ہے، نہ مفسرین کا طرز عمل ہے، بلکہ یہ ابھی رائج کیا گیا ہے۔ اور ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ جیسے مسجدوں میں جا کر نوافل وہاں پر اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں نماز کی صورت میں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اس رات کو کہیں اللہ عبادت کریں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نوافل ادا کرتے تھے تو گھر کے اندر نوافل ادا کرتے تھے، تہجد بھی کیا ہے آپ گھر کے اندر ادا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر کیا فرض نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ اپنے گھروں کو کیا ہے نوافل سے آباد کرنا چاہیے۔ نوافل جو ہے وہ گھر کے اندر پڑھنے چاہیے، باقی جو وہاں پر چراغاں روشن کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں، اور حلوہ پکانا ایسا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ یعنی اس رات کی اہمیت بس اتنی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے جس طرح کہ عید الفطر کا ایک تہوار ہے، جس طرح عید الاضحیٰ ایک تہوار ہے، اس طرح کو لوگوں نے کہ اس کو تہوار بنا لیا، تو ایسا بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ لوگ کیا ہے اس سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کی بس اتنا علماء نے لکھا ہے کہ یہ جس طرح دوسرے راتوں کے اندر عبادت ہے، اس کی بس زیادہ فضیلت آئی ہے، تو اس وجہ سے زیادہ عبادت اس کے اندر کرنی چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ بس کیا ہے اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے، ان بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگوں نے کیا رسم و رواج اپنا لیے ہیں، جو لوگوں نے کیا رسم و رواج اپنا لیے ہیں، اپنے اندر پیدا کر لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے مغفرت کرنے والا ہے، ہم سب کی کیا مغفرت کرے۔ تو اس سوال کا جواب کہ اس کی کوئی رات کی اہمیت ہے، قرآن کے اندر تو اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، احادیث کے اندر ملتا ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کیونکہ احادیث کے اندر ہیں 17 روایات آئی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے ہمیں عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شعبان کا مہینہ آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کر لیتے تھے، زیادہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کرتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے۔ اور روزہ بھی کیا ہے کوئی مخصوص نہیں ہے کہ 15 شعبان کو روزہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ کیا ہے اکثر روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے میں مہینے کا اکثر حصہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ویسے بھی حدیث کے اندر آیا ہے ایام بیض کا روزہ رکھنا، 13ویں کا روزہ رکھو، 14ویں کا روزہ رکھو، 15ویں کا روزہ رکھو، لیکن مخصوص نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔